چل گیا کہ بیٹا جی آپ کا دل ان میں اور ان کا دل آپ میں دھڑکتا ہے ان کو. ہائے السلام علیکم، میں ندالی مبین مظہر ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. دیکھتی آپ کو، سنتے کانوں آپ سب کو. میں ندالی مبین مظہر کا ڈھیر سارا سلام، نمستے اور ست شری اکال. آئی لو یو. تک 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 ایچ ون آف یو، اور اس پرسن کو جو پہلے دن سے لے کر اب تک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، میری شارٹ ویڈیوز کو، میری لانگ ویڈیوز کو، میری لائیو براڈ کو، میری ٹک ٹاک لائیو براڈ کو نہ صرف دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اپنی انرجیز کو ایکسچینج کرتا ہے اور ہماری ڈیوائن فیملی کو بڑا 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 بہت بڑا دیکھنا چاہتا ہے. لو یو الرٹ. زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں جناب جی فوراً سے پہلے ہم ریڈنگ کی جانب. یوٹیوب والے تو ریڈنگ کا ٹاپک پڑھا ہے، ٹک ٹاک والوں کے لیے بتاتی چلو ریڈنگ کا ٹاپک رہنے والا ہے کہ صبح سے لے کر اب تک کی آپ کے جن بیبی شونا کی اس وقت کیا انرجیز رہنے والی ہیں، جو یعنی کہ اس وقت آپ جس بھی پرسن کو لے کے سوچ رہے ہو وہ صبح سے لے کر اب تک سوچ کیا رہے تھے، ٹھیک ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، ان کی ٹرو ڈیپ تھاٹس اور فیلنگس جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، میری ریڈنگ جرنل ہے، کلیکٹیو ہے، ٹائم لیس ہے اور سبھی قسم کے لوگوں کے لیے. جب بھی یہ آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے گی یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوگی. اپنی لائف کا کوئی بھی اہم ڈیسیجن آپ اس ریڈنگ کی بیس پہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ریڈنگ علم کی بیس پہ لی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جنرل کلیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی لائف کا کوئی بھی اہم ڈیسیجن لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ کو اسٹارٹ کریں، نئے آنے والوں کو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ بیٹا جی میری ریڈنگ 3 طرح کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. فرسٹ آف آل یہ ریڈنگ میرے لیے نہیں ہے، سیکنڈ انڈر 18 کے بچوں کے لیے نہیں، اور تھرڈ سیم جنڈر سیکس والوں کے لیے میں ریڈنگ نہیں کرتی. اب ہم ریڈنگ کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں آپ لوگوں کو پازیٹیو انرجیز میں لانے کے لیے میری ہونے لگی ہے ایک سگنیچر دعا. اور سگنیچر دعا کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اگر مسلم ہے تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ لو، اگر نان مسلم ہو تو اپنے ریلیجن کے مطابق کوئی بھی پازیٹیو ریچولس کو ادا کر کے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹا جی آپ نے 999 کی انرجی سے آمین لکھنا ہے. اور اگر آپ نے ریڈنگ میں دعا میں شامل نہیں ہونا تو یہاں سے ٹھیک 12 منٹ ویڈیو کو آگے اسکپ کریں اور سیدھا اپنی ریڈنگ پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے 50 سے 70% لوگ دعا میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اپنے ہاتھ پھیلا لیجیے، ہم مانگنے جا رہے ہیں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، اے یکتا، اے یگانہ، اے موجودہ، اے بہت زیادہ سخی، اے پھیلانے والے، اے کرم کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ بخشش والے، اے بے پردہ، اے بے عیب، بہت زیادہ رحمان، بہت زیادہ رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. میں نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو نے اپنے 2 مقربین کو، 2 فرشتوں کو، 2 ملائکہ کو تعینات کر رکھا ہے، مقرب کر رکھا ہے، ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ جو بھی تجھے اس نام سے پکارے اس کی دعا کو آمین کہنے سے پہلے قبولیت کی مہر لگ جائے. اے میرے خالق و مالک، میں تیری کل یونیورس کو گواہ کر کے، کل عالمین کو گواہ کر، خاص کر کے تیرے فرشتوں کو، ملائکوں کو، 1,24,000 پیغمبروں کو، اور خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کو گواہ کر کے تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ اس وقت اس یوٹیوب کے تھرو سے، فیس بک کے تھرو سے، انسٹاگرام کے تھرو سے، ٹک ٹاک کے تھرو سے، جہاں سے بھی کہیں سے بھی میری یہ آواز جس کے بھی کانوں سے ٹکرا رہی ہے، جن جن لوگوں نے میری آواز پر، میری اس دعا پر اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنے دامن پھیلائے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھے جس بھی نام سے پکارتے ہیں. 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں تو 18,000 کی مخلوقات تجھے تیرے اپنے اپنے ناموں سے پکارتی ہوں. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ. جتنی رحمتیں، برکتیں، رونقیں، خوشیاں محمد علیہ محمد کے صدقے میں پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں، وہ تمام عالمین میں برستی، اتنی رحمتیں، برکتیں، رونقیں، خوشیاں میرے سننے والوں کو، میرے دیکھنے والوں کی، دعائیں مانگنے والوں کی جھولیوں میں لے آؤ. اتنی ہی دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، حاسدینوں، منافقین کو، تویز داغے کو، نیگیٹو انرجیز کو، بد نظر کو، اور کسی بھی قسم کی نیگیٹو انرجیز جو ان کے اورے کو بہکائے ہوئے، انہیں تجھ سے دور کیے ہوئے، مولا ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ ختم فرما دے. اے میرے خالق و مالک، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں علی اصغر کے غلام عطا فرما دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بالغ سکینہ کی کنیز عطا فرما دے، اور جنہیں کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محسن کی شہادت کے صدقے میں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں انہیں کنسیونگ پرابلم کا مسئلے کو حل فرما کے ان کو اولاد نرینہ سے عطا فرما دے. اے میرے خالق و مالک، جو والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا اور فاطمہ زہرا سلام
السلام علیہ کی عقد کے صدقے میں بہترین ور ملا کے والدین کو ان کے فریضے سے سر انجام فرمائے میرے خالق مالک۔ جو لوگ لو میرج کرنا چاہتے، بی بی زلیخا السلام علیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عقد کے صدقے میں زلیخا کے سچے عشق کے صدقے میں ہر ٹرو لو کرنے والے کو سچے عشق سے ملا کر ان کا رشتہ ازدواج شروع کروا دے۔ اے میرے خالق مالک، جن بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا، ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے، کسی نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے، عمر کی غربت کی وجہ سے، جہیز نہ لینے نہ دینے کی وجہ، یا کسی بھی قسم کا کوئی سنیریو ہو گیا جس کی وجہ سے شادی ڈیلے ہو گئی ہے، بی بی خدیجہ السلام اللہ علیہ اور تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد کے صدقے میں ان کا رشتہ ازدواج شروع کروا کے ان کی زندگی کو شروع فرما دے کہ تو نے نکاح کو پسند فرمایا۔ اے میرے خالق مالک، جو والدین اپنے بچیوں کی اسٹڈی کے لیے پریشان ہیں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، یا کسی جاب کے سلسلے میں، امیگریشن کے سلسلے میں، کہیں نہ کہیں کوئی ایگزام دے کر بیٹھے میں، اتنی مشکل پڑھائیوں کے ایگزام دیتے ہیں، مولا انہیں ان کے ایگزام میں، ان کی پڑھائیوں میں کامیابی و کامرانی عطا کر کے اعلیٰ درجوں پر اچھی نوکریاں عطا فرما دے۔ اے میرے خالق و مالک، تجھے باقر العلوم کی علومیت کا واسطہ ہے، ان کی یادداشت اور ان کی یاد دہانی کو آسان فرما کر بڑھا کر ان کو کامیابی و کامرانی اعلیٰ درجوں میں پاس کرا دے، گریڈ میں پاس کرا دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، نوکریوں کے معاملے میں پریشان ہیں، کاروبار کو لے کے پریشان ہیں، میں تجھے مولا حسن علیہ السلام کے مدینے کے امیر امام کے دسترخوان کا واسطہ دیتی ہوں۔ مدینے کے امیر امام مولا حسن علیہ السلام، میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں غریب کربلا مولا حسین علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین فاطمہ کے دل کے چین کی مظلومیت کا واسطہ دیتی ہوں کہ جن کا لاشا کربلا کی ریت پر 3 دن بے گور و کفن پڑا، اس مظلوم بھائی کے لاشے کا واسطہ دیتی ہوں میرے مولا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے وسائل کھول دے، ٹھیک اس طرح جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ برسایا ہے میرے خالق و مالک۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس کاروبار نہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی سلسلہ نہیں، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے سمندر میں 12 رستے کھولے، تجھے 12 امام 14 معصومین کا واسطہ دیتی ہوں مولا، ہم سب کے لیے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جن کے پاس نوکری، انہوں نے نوکریاں دلوا دے، جنہیں گورنمنٹ نوکری چاہیے انہیں گورنمنٹ کی نوکری دلوا دے، جنہیں پرائیویٹ نوکری چاہیے انہیں پرائیویٹ نوکری عطا کر دے مولا جی۔ اگر کوئی کسی کا مقروض ہے، قرض دار ہے، اپنی ذات کے سوا کسی کمینے کا، کسی خبیث کا، کسی ذلیل کا ہمیں محتاج نہ کیجیے، 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں ہماری مدد فرما کے قرض غائب سے ادا کر دو۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتال میں پڑے، جنہیں میں جانتی ہوں، جنہیں میں نہیں جانتی، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں نہیں لگائیں مولا بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما کے خیر و عافیت اپنے گھر والوں سے ملا دیا۔ میرے خالق مالک، جو لوگ پردیس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اسیران شام کی اسیری کے صدقے میں آسانیاں فرما دیا۔ میرے خالق مالک، جو لوگ پردیس میں انہیں خیر و عافیت سے اپنے فیملی والوں میں، بیوی بچوں میں، ماں باپ بھائی بہن میں ملنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ سالوں سال پردیس میں قید ہے، کسی وجہ سے قید و بند ہو گئے یا کسی قسم کے سینیریو میں پکڑے گئے مولا، میں تجھے اسیران شام کی قید کا واسطہ دیتی ہوں، ان قیدیوں کی آزادی کے صدقے میں مولا ہر بے جرم اسیر کو رہائی کی خبر سنا دیا۔ میرے خالق میں، جو لوگ ڈنکی لگا کے پکڑے گئے یا کسی قید میں بند ہے، یا کسی نے کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی میں لا کر ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی، مولا غیبی وسیلے سے ان کی مدد فرما دے۔ اے میرے خالق مالک، دنیا میں جہاں کہیں بھی عورت ذات ہے یا کمزور مرد ذات ہے جس کے اوپر کوئی تیری ذات کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، جسے میں جانتی ہوں، جسے میں نہیں جانتی، دنیا میں جو کہیں جہاں کہیں مسلم نان مسلم جہاں کہیں بھی تیری مدد کا طلبگار ہے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ندی میں، نالوں میں، میدانوں میں، ریگستانوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، محلوں میں، گلیوں میں، چراہوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی اس وقت مدد کو پکارا، میں تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کی مدد پکارتی ہوں مولا، جس طرح تو نے 1,24,000 جس وسیلے سے تو نے اپنی 1,24,000 پیغمبروں کی مدد ہے، ان سب کی مدد فرما دے مولا، اور ذات کی عزت کی حفاظت میں ریب جیسی لعنت سے بچا لے۔ اے میرے خالق مالک، اگر کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض ادا غیب سے کر دے، اگر کوئی بے گھر ہے تو مولا دنیا میں خانہ کعبہ، دنیا میں پہلا وہ گھر ہے جو تیرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا بڑا گھر عطا فرما دے۔ جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں یا جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو کسی گھر میں رہتے ہیں، ان کو اپنا گھر عطا فرما دے۔ جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں مجھ سمیت ان سب کو بڑے 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 بہت بڑے گھر عطا فرما دے مولا، حسن کے دسترخوان سے وسیع رزق عطا فرما اور لنگر لگانے کی توفیق عطا فرمائے میرے خالق میں، مجھ سمیت جو لوگ حج عمرہ زیارات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت ان سب کو حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیقات عطا فرما، نان مسلم کو ان کے دین کے مطابق، ان کے ریلیجن کے مطابق ریچولز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے میرے خالق مالک، ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ اے میرے خالق و مالک،
جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما دے، ہمارے پاک جوانوں کی حفاظت فرما دے، جو کوئی اپنے ملکوں میں بیٹھا ہے ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے خالق و مالک، میرے ساتھ ان تمام پیور ڈیوائن سول کو جوڑ دے جن کا میں کام کر سکوں، مجھے میرے ساتھ انہی کو جوڑنا جن کا میں کام کر سکوں۔ مولا مجھے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے ساتھ تمام ان ڈیوائن پیور سولز کو جوڑ دے جو میری زبان پہ یقین رکھتے ہوئے ان غریب بچوں کی، ان غریب گھروں کی ہیلپ کر سکے، ان کی مدد کر سکے۔ اے میرے خالق و مالک، میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا، اس لیے نہیں کیا کہ میں بہت سکی، میں نے صرف اس لیے معاف کیا کہ قیامت کے دن اگر تو نے مجھ سے پوچھتے کہ تو نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا تو میں مولا تو یاد رکھنا تو اپنے وعدے کا سچا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا، ہر اس دوست دشمن کو جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جس نے میری روح کو قطرہ قطرہ زخمی کیا، مولا میری روح کو زخموں سے بھر دیا۔ میرے خالق مولا حسین کے زخموں کے صدقے میں نے ہر اپنے دوست دشمن کو معاف کیا، ہر اس کو جسے میں جانتی ہوں اور اس کو جسے میں نہیں جانتی، جس نے چھپ کر یا ظاہری طور پر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا۔ میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے برزخ میں ملنے والی ان سزاؤں سے ضرور ڈر لگتا ہے جن کی وجہ جو میں نے دنیا میں اعمال کیا۔ میرے خالق، مجھے قیامت کے دن سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، اور خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق، مجھے قیامت کے دن جس طرح تو نے دنیا میں میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر، میرے عیبوں پر پردہ ڈال کے مجھے حلال رزق عطا فرمایا، حلال کمانے کی توفیق دی، لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی، مجھے وہ علم عطا کیا کہ میں لوگوں کے لیے باعث رحمت بنتے ہوئے، ایک لائٹ بنتے ہوئے ان کو تیرے رستے تک لے آؤں۔ مولا اسی طرح قیامت کے دن مجھے محمد علیہ محمد کے سامنے سرخرو فرما دینا ہے۔ میرے خالق و مالک، مجھے دنیا کے سامنے 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا، میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں پکڑانا ہے۔ میرے خالق و مالک، مجھے پولے صراط سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پولے صراط میں اس دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ دوبارہ کبھی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی گھر جنت میں نہ جا سکیں گے۔ میرے خالق، مجھے پولے صراط سے بحفاظت جنت تک پہنچا دینا ہے۔ میرے خالق، مجھے میری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدم بوسی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے خالق مالک، میں گواہی دیتی ہوں اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا اللہ کے ولی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ہمارے خلیفۃ و بلا فصل، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی، دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، صدیقہ تو کبریٰ تھی، صدیقہ تو کبریٰ ہے، صدیقہ تو کبریٰ رہیں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی۔ جب میں اس دنیا سے انتقال کر کے تجھ سے ملنے آؤں گی، میں اسی شہادت کو اپنی اس شہادت کو پڑھتے ہوئے اس دنیا سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو کے جاؤں۔ اے میرے خالق و مالک، مجھے میری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرمانا۔ میرے وقت کے امام صاحب الرسول زمان یا اب صالح مہدی ادرکنی کا ظہور جلد سے جلد ان کے ظہور میں تجلیل فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو نیو ریڈنگ۔ چلتے ہیں جناب جی ریڈنگ کی جانب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے دعا میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کارڈ نکالیں، ہم جہاں پہ ٹیبل کو تھوڑا سا نیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ریڈنگ کے کارڈ نکل سکے۔ اپنے پرسن کا فوراً سے پہلے دھیان کر لیجیے، آنکھوں میں لے آئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن صبح سے لے کر اب تک سوچ کیا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں میری دیکھنے والی ڈیوائن فیملی کے پرسن صبح سے لے کر اب تک سوچ کیا رہے تھے؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے بتائیں کیا انرجیز بن رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انرجیز کافی سموتھ نکل رہی ہیں، دیکھتے ہیں۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے؟ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا سوچ رہے ہیں کرنٹ کی انرجیز؟ یہاں پر تو جناب جی آ گیا ہے کنفیوژن، بہت کنفیوز ہے، پروٹیکشن کی ضرورت آپ کے جانو بیبی شونا کو۔ کنفیوژن نکل آیا اور بہت زیادہ ڈسٹرب، اوئی ہوئی ہوئی موریلٹی آ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بہت بندش میں آج میں جن کی بھی انرجیز میں ہوں بیٹا جی، آج کی انرجیز ان لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہونے والی ہیں جو کہ آلریڈی نو کانٹیکٹ میں، لیس کانٹیکٹ میں ہے یا آن آف کنیکشن میں۔ تھرڈ پارٹی سچویشن ہائیلی طور پر یہاں پر انوالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ جن کے اوپر نیگیٹو انرجیز بہت اسٹرانگ تھی، آج آپ کے ان لوگوں کے ساتھ یہ ریڈنگ ریزونیٹ ہونے والی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پہلے ہی بتا دوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ ہارمونی آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈیوائن، کچھ تو اچھا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگوں کی لائف میں جو ہے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی مجھے آتی ہوئی بیٹا جی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کے پرسن کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو انرجیز
बिज़नेस में लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी, उन्हें ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुझाई दे रहा है और ना ही कुछ उन्हें सुझाई दे रहा है। क्यों? मुझे यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है, साफ़ तौर पे मैं क्लियरली तौर पे देख रही हूँ कि उन्होंने आपसे दूर जाने के बारे में सोचा नहीं था, उन्हें दूर किया गया था, उनके ऊपर अच्छी खासी नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई हैं। उनके करने वाले कोई फैमिली का मेंबर बहुत क्लोज का हो सकता है, या फिर इनका कोई क्रश या कोई लवर है जिन्होंने इनको अपने पास पाने के लिए, हथियाने के लिए अपने पास किया। खास करके उन लोगों के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट होने वाली है। आपकी अगर आप फर्स्ट वाइफ हैं तो बेटा जी आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को आपकी यादें बहुत स्ट्रांगली आती हैं, लेकिन क्या है कि ना वो चल पा रहे, ना उठ पा रहे हैं और ना ही बेटा जी वो किसी को कुछ बता पा रहे हैं। उन्होंने अपने आप का एक खामोश रास्ता इख्तियार कर लिया और उन्होंने क्या इख्तियार किया है, उनकी मजबूरी बन गई है इसको इख्तियार करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि सुबह से लेकर अब तक वो जो ये जो सोचें इनकी नज़र आ रही है, कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी तरफ आना चाहते, कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलकर आपकी एनर्जीज़ को जानना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ उनके जहन में आ रहे हैं आप तक पहुँचने के रास्ते, लेकिन ये आ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मैजिक की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन अभी के अभी जो जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी, उनके पर्सन सुबह से लेकर अब तक वो किस एनर्जीज़ में क्या सोच रहे हैं, क्या कोई डिसीजन लेंगे, इनको ऐसी कौन सी वो बातें याद आ रही हैं, क्या चीज़ सोच रहे हैं, डीप थॉट्स में इनके लिए क्या निकल के आ रहा है, सबसे अहम क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ पावरफुल मूव, वेरी नाइस। कहीं ना कहीं बेटा जी उनको इस चीज़ से मूव करने के लिए कुछ ना कोई हल नज़र आता हुआ नजर, वो जो चाबी इनसे खो गई थी आपके प्यार की, वो निकलती हुई नजर, यूनिवर्स का जो वर्ल्ड का चक्रा था वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आता है। आप लोगों में से खास करके जिन लोगों ने तो पर्सनल पेड रीडिंग ली थी बेटा जी, यस ये कंफर्म है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कहीं ना कहीं या तो किसी से अपना रूहानी इलाज करवाने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर क्या नाम नहीं आता, उनको कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिल गया है कि उन्हें यहाँ से जान छुड़ाने के लिए मौका मिल गया। या फिर सेकंड एनर्जीज में ये हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक एनर्जीज की गई कि उन्हें कुछ सोचने का मौका नहीं मिल रहा, बहुत टेंशन है, बहुत एंग्जाइटी है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो आपके पास जाएँ या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएँ। ऐसे सिनेरियो में अगर वो कोई नया विजन का रास्ता उठाते हैं तो हो सकता है कि वो फर्स्ट पार्टी को भी छोड़ दे और थर्ड को भी छोड़ दे और यहाँ पर कोई एक नई पार्टी बीच में एंट्री मारती हुई नज़र आती है, जो उनको एक नया वसीला और हारमोनी का सबूत देती हुई नज़र आती है। सॉरी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त साइकिक पावर्स क्या जारी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे पर्सन के जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है बेटा जी, वो मुझे या तो किसी हीलर के पास जाके खुद को हील करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें या तो वो भी किसी टैरो रीडिंग को सुनते हुए नज़र आते हैं, किसी हीलर के पास, किसी बुजुर्ग के पास जाते हुए नज़र आते हैं। ये सच उनके सामने रिवील हुआ है कि इन पर किसी ने मैजिक की एनर्जीज़ की हैं, तभी तो उनको पावरफुल मूव मिला है। अब वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। वो एक्शन क्या हो सकता है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं वो एक्शन क्या हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है ये चूज़ वाइजली, यहाँ पे आगे जनाब जी चूज़ वाइजली। कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी डायरेक्शन, यानी कि हर कोई बंदा यहाँ पे उन्हें देखो, अगर आपको दिखाऊं तो उन्हें यहाँ पे ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा, और ना ही वो कुछ चल पा रहे हैं, कोई एक्शन ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं जो भी कहीं इसको जहाँ पे लगा रहा है ये वहीं पे जा रहा है। कहीं ना कहीं प्यार की एनर्जीज़ में ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हुए देखते हुए नज़र आते हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको यहाँ पर बहुत हम्बल होकर अपने आप को चलना होगा। अगर आपके पर्सन बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं तो किसी एक डिसीज़न पर आना इनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही पुरसकून किस्म से फ़ैसला लेना है। यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस एंड सक्सेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून से चलना होगा। अगर इस बंदे को जो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, नेगेटिव एनर्जीज़ ने इनके ऊपर घेरा डाल रखा है, तो फिर यहाँ पर जो भी कोई इन्हें जहाँ पे भेज रहा है ये वहाँ पे जा रहे हैं, या वाइस वर्सा में आपके साथ ये एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन ने ये सोचा है कि अगर मैं टेम्परेंस की एनर्जी से अगर थोड़ा सा खामोश होकर तमाशा देखूँ, तेल देखो और तेल की धार देखो, और उसके बाद ये जो पावरफुल मूव आ रहा है ये उसको कहीं ना कहीं दिखाता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि जो आपके पर्सन है ये मुझे कहीं ना कहीं एक अहम फ़ैसला लेते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जनाब, तो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पर आ गया है जनाब जी थर्ड आई चक्रा आपके पर्सन का ऑन हो गया, अवेकनिंग हो गई उनकी। जो मैंने उन्हें पहले ही बोला कितने सारे लोगों के पास ये टैरो रीडर के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, किसी बाबा जी के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये कंफर्म है कि आपके पर्सन को सच्चाई नज़र आने लग गई, यूँ दूरबीन लगा के। अभी तभी तो ये इतना पावरफुल मूव लेते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इतनी खूबसूरत एनर्जीज में इन्हें सब कुछ नज़र आने लगा है तो लव एनर्जीज़ में ये कैसे हैं? लव एंजल्स हमें क्या बताते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त लव एनर्जीज़ में क्या सोच रहे हैं, उनका एक्शन क्या होगा? लव की एनर्जीज़ भी कुछ जागी हैं या फिर बस काम हो गया? यिंग एंड यांग की एनर्जीज़, पावरफुल मूव में यिंग एंड यांग की एनर्जीज़। वाओ, डिवाइन ने आपको एक करने के बारे में सोचा। आप सोचो ना सोचो, डिवाइन ने सोच लिया। उन्हें ये तो पता चल गया कि बेटा जी आपका दिल उनमें और उनका दिल आप में धड़कता है। उन हील करने वाली आप थी। जब ये आपसे सेपरेशन में गए हैं तो ये कोई लुडी हेजमालो नहीं डाल रहे थे, ये वहाँ पर सेपरेशन में जाकर अलग बैठकर रो ही रहे थे। उनकी लकी चार्म जो है वो आप है। तो बेटा जी अगर उनका लकी चार्म आप थे तो इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्ज़ों में कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मुझे आपको मिस करते हुए और आपकी एनर्जीज़ को अपनी तरफ लाते हुए अपने आप को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हैं। आपका आजकल अगर अचानक बैठे बैठे आप अपने आप को जवाब देने लगते हो, अगर बैठे बैठे आप रोने लगते हो, अगर बैठे बैठे आप खुश हो जाते हो, तो समझ लो कि वो आप नहीं हो, आपके पर्सन की नज़र, क्योंकि आप 5D में एक दूसरे के साथ टेलीपैथी करते हुए नज़र आते हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सारा दिन में आपके पर्सन सुबह से लेकर अब तक की उनकी सोच कहती क्या उनका कोई एक्शन भी है। अगर आप उनको हील कर रहे हो, आपकी हीलिंग उनको जा रही है, आपकी पॉजिटिविटी उनको जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक पर्सनल पेड रीडिंग नहीं ली तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेके रेमेडीज़ लो। आपकी हीलिंग से ही आपके पर्सन हील होते हैं। यहाँ पर आ गया है सुल्तान। एरीज वालों तैयार हो जो, यहाँ पर आपकी एनर्जीज निकल आई क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और आपके पर्सन इतना पावरफुल फैसले के ऊपर अगर एरीज का सुल्तान आ जाए तो फिर वहाँ पर क्या ही कहा जा सकता है। वाक़ईतन बहुत गुस्से में आते हुए नजर आते हैं। इनके सामने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की सच्चाई रिवील हुई है ना बेटा, उस पर इन्हें आपकी कमी महसूस हुई कि आपका उनकी लाइफ में आना इनकी ज़िंदगी में बाहर लाने के बराबर था और इन्होंने आप ही के साथ टाइम फूस कर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला। तो बेटा जी हार्मनी तो आनी थी। यहाँ पर आ गया है जी 9 ऑफ स्टार। कहीं ना कहीं फैमिली वालों की तरफ से रुकावटें, बंदिशें और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी उन्होंने जो उनके आगे ओरा डाला था वो ओरा क्लींस हो गया, वो धुआं झट गया। अब हर चीज़ क्लियर साफ साफ नज़र आने लगी कि जो आपको गुनाहगार चीज़ साबित कर रही थी, गंदा साबित कर रही थी बेटा जी, वही चीज़ अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे जानू बेबी सोना जैसी कोई थी ही नहीं या था ही नहीं सॉरी थी ही नहीं या था ही नहीं। तो इस चीज़ को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आपके पर्सन को आपकी अहमियत और आपकी वर्थ होने लगी है। ये तो बहुत ही मज़े की एनर्जीज आ गई। यहाँ पे आ गया 9 ऑफ कॉइन। कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको एक पका हुआ फल मिलने वाला है बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी एंजाइटी के। जितनी आपने तकलीफ़, जुदाई, परेशानी देखनी थी, झेलनी थी, आप बेटा जी झेल चुके हो। और अगर आप झेल चुके हो तो फिर अब बाकी क्या बचा? अब बाकी ये बचा कि बेटा जी आपने अपने पर्सन के आने का बस इंतज़ार करना है। प्यारे प्यारे मैसेज कमेंट में करने हैं। 999 की एनर्जी से क्लेम ज़रूर करना है क्योंकि अभी आपके पर्सन अपनी लकी चार्म के बारे में सोच रहे हैं। कब ये किस तरह ऐसी प्लानिंग करेंगे कि बेटा जी ये खुद साम धाम दंड बेस तन मन धन लेकर आपके पास आएंगे और यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब इनका ऑरा छट गया है। अब इनके सामने आपकी सच्चाई आ गई है। आपकी सच्चाई आपने साबित नहीं की, कहीं ना कहीं डिवाइन ने, यिंग एंड यांग की एनर्जी, यूनिवर्स ने, अल्लाह ने आपको सच्चा साबित कर दिया है। जिसकी वजह से जिन लोगों ने आपके पर्सन शार्प स्टफ की एनर्जीज, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोगों की एनर्जीज इनके ऊपर डार्क हैं लेकिन ये वहाँ से बड़े ही तरीके से निकल आएंगे, अपना फैसला खुद लेने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की फैमिली मेम्बर जो पर्सन है अपनी फैमिली से, फैमिली में बाबा से, भाई से, माँ से या किसी ऐसी एनर्जी से डर रहे थे जिसकी वजह से बेटा जी ये आपकी लाइफ में आने से कतरा रहे थे, अब कहीं ना कहीं क्योंकि ऑरा घटा है और वहाँ से धुआं उड़ गया, अब इन्होंने अपनी मिसाल जलाई है, इनकी अपने दिमाग की बत्ती रोशन हुई है। अब इन्होंने आपकी तरफ बेटा जी आना ही आना है और इनके आने में मुझे मैक्सिमम 1 महीना या 1.5 महीना लग रहा है। यस, इनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन यस अब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये आएंगे ही आएंगे और इतनी तेज़ी से आएंगे। जो मिसाल उन्हें वहाँ जलाई है यहाँ वो बहुत तेज़ी से आते हुए नजर। कुछ लोगों के लिए तो आने वाले
48 گھنٹوں میں کال ٹیکسٹ میسیج آ جائے گی. کچھ لوگوں کے لیے اکتوبر کے مہینے میں آپ کے پرسن کی واپسی ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے آنے والے, ابھی آپ یہ ریڈنگ سن ہی رہے ہوں گے تو بیٹا جی آپ کے پرسن کی طرف سے کال ٹیکسٹ میسیج آپ کو ریسیو ہو جائے گا. تو پازیٹیو انرجیز کو کلیم کرنا. باٹم آف دی ڈیک یعنی 2 آف اسٹاف, یعنی کہ آپ اور آپ کے پرسن, آپ اور آپ کے پرسن, یعنی کہ آپ کے پرسن ابھی بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے 2 لوگوں کے بارے میں سوچیں. آپ کو رکھیں, فیملی کو رکھیں, آپ کو رکھیں, فیملی کو رکھیں. تو اگر اس طرح کی کوئی انرجیز بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا جی, آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا, آپ نے پازیٹیو انرجیز بھیجنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو آپ کا کارڈ نکل کے ہے, آپ کی پازیٹیو انرجیز آپ کے پرسن کو ہیل کرتی ہے. جتنا زیادہ خوبصورت انرجیز میں ہیل کر لو گے اتنی جلدی بیٹا جی آپ کے پرسن آپ کی لائف میں مجھے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پلیز ڈیوائن, پلیز اینجلس, مجھے یہ بتائیں اگر ان کے پرسن اتنا وائزلی سوچ رہے ہیں اور اتنا زیادہ پاورفل سوچ رہے ہیں تو میں یہ یہاں پہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے میں میری ڈیوائن فیملی کو جو جن کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ گزری ہے وہ کیا سوچیں گے یا انہیں آگے کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اینجل کے میسیج دوں, آپ اپنے سوال سوچ لیجیے. تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈنگ آل زوڈیک سائن ریڈنگ ہے اور اس میں ٹورس کی انرجیز, ایکویریس کی انرجیز, لیبرا کی انرجیز, اسپائسس کی انرجیز, کیپریکون کی انرجیز, سیجیٹیریس کی انرجیز, اس کے ساتھ ساتھ مجھے لیو والوں کی آج انرجیز کافی حد تک اسٹرانگ نظر آتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر ڈیٹ آف برتھ آپ کو بتاؤں, آج مجھے 4 کی انرجیز, 7 کی انرجیز, 3 کی انرجیز, 9 کی انرجیز کے ساتھ 11, 10, 13, 16, 17, 21, 19, 22, 22 کی انرجیز, اور ساتھ ہی ساتھ میں بیٹا جی مجھے 23, 24, 27, 29, 31, 32, 333 کی انرجیز, 55 کی انرجیز, 37, 38, 41 کی انرجیز بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے. یہاں پر مجھے اگر ایج بتاؤں تو مجھے کم سے کم یہاں پر 65 کی انرجیز بہت اسٹرانگ نظر ہے. یہاں پہ کوئی 65 کی انرجیز کا کوئی پرسن, کوئی مدر, کوئی فادر اپنے بچوں کے لیے ریڈنگ دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلکاریاں سنائی دے رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے گھر میں پریگنینسی کی خوشخبری آنے والی ہے اور کچھ لوگوں کے گھر میں کچھ شادی کے نگارے بجتے ہوئے, بینڈ باجا بارات بجتا ہوا نظر آتا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلیز ڈیوائن پلیز, جب آپ کے پرسن آپ کی ان کی لائف میں آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایسی انرجیز میں جن کے لیے بھی انہوں نے جو سوال سوچا ہے آپ انہیں کیا جواب دینا چاہیں گے, کس قسم کی یہ انرجیز میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ مور انفارمیشن. جن لوگوں کو ابھی بھی اس چیز پر یقین نہیں آ رہا یا آپ لیو نہیں کر رہے ہو تو آپ تھوڑا سا انفارمیشن دو, تھوڑا سا ٹائم لو. یس, آپ کے پرسن مجھے آپ کی لائف میں لوٹ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ لانگ ڈسٹینس ہو جائے, ٹیک ایکشن, اور ایکشن بھی لے لو. یعنی کہ جب آپ کے پرسن آئے تو آپ نے کسی بھی قسم کی پنگے خانی نہیں کرنی, کسی بھی قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا, کسی بھی قسم کا غصہ نہیں دکھانا. اپنی دل کی بات پوری طرح سے آپ نے کھول کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس, سمجھ میں آ گیا آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے اپنے دل کی بات, اپنا جو بھی آپ کا حق بنتا ہے, آپ نے اپنا سارے کا سارا میٹر ٹوٹلی طور پر اوپن اپ کر کے اپنا حق مانگنا, اور یہ آپ نے مانگنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شرم نہیں کرنی. لسن یور انٹیویشن, اور یہ چیز آپ کے دل سے نکل کر آئے گی کہ آپ کو کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا. تو بیٹا جی کوشش یہ کرنا کہ اگر آپ یہ چیزیں سن لو گے اور اس چیز کے اوپر ہیل ہو جاؤ گے اور اس ریڈنگ کو کلیم کر لو گے تو یس, سارا دن میں آپ کے پرسن آپ ہی کے بارے میں سوچ رہے تھے, آپ کو تکلیف جو دی ان کا پچھتاوا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. اس کے بعد واپس آ کے آپ سے اپولوجائز کرتے ہوئے سوچتے تھے اگر آپ کے گھر میں کسی بیبی سینیریو کو لے کر ان کی لڑائی ہوئی تھی یا کسی تھرڈ پارٹی سچویشن نے آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی تو یس, وہ سب کے سب ان کے سامنے سچ ریویل ہو کر آپ کی بے گناہی ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر آپ کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں آنے میں 15 دن لگے, انہیں آنے میں 1.5 مہینہ لگے, یا پھر اکتوبر کے اینڈ تک یہ مجھے آپ کے پاس کنفرم طور پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر یہ اکتوبر تک کنفرم آتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بیٹا جی یہ چیز یاد رکھنا کہ آپ نے بھی پیارے طریقے سے انہیں ہیل کر دینا ہے. آپ نے کرنا کہ انہیں ہیل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے پیارے پیارے کمنٹ کرنا, 999 کی انرجی سے کلیم کرنا ہے. جانو بیبی شونا کو جس پیار کی انرجیز میں آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اس انرجی سے انہیں پیار کے میسیج بھیجنا, اور آئی لو یو 1 لکھنا تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, اپنے جانو بیبی شونا کا چاہے نام لکھ لینا یا فرسٹ الفابیٹ لکھنا, پر لکھنا ضرور. اور یونیورس سے کہنا کہ میرے جانو بیبی شونا کی میری ہیلنگ ان تک پہنچا دو تاکہ وہ جلد سے جلد آپ دونوں کو ایک کر سکے. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں کہ ریڈنگ آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک, سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً روزانہ ڈیلی کی بیس پر نئی سے نئی ریڈنگ ملتی رہے, اور اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو میری اس ریڈنگ کو ٹک ٹاک سے تو بایو میں بیٹا جی نمبر پڑا ہوا ہے, نمبر سے آپ نے اپنی لائف کا کوئی بھی اہم ڈیسیجن لینے کے لیے تو وہاں پر آپ نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا ہے اور پھر اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لینی ہے. یہ
بہت سارے لوگوں کی کلیکٹیو ریڈنگ ہو رہی ہے، تو بیٹا جی ہر کسی کے ساتھ ریڈنگ ریزونیٹ نہیں ہوگی، جس کے ساتھ جتنی ریڈنگ ریزونیٹ ہوتی ہے اسے کلیم کرے، باقی کو دوسروں کے لیے جانے دے۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں، ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔